السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس پروگرام کو دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، سمجھا جائے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک ہے جو ہمارے پاس 780 نمبر ہے، اور اس پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا تھا وہ باب ہے باب التقصیر فی العمرہ، کہ عمرہ کرنے کے لیے بال کو کٹوانے کے بارے میں، بالوں کو کم کرنے کے بارے میں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ حدیث جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث عمل کے اعتبار سے عملی زندگی میں خاصی اہمیت کی حامل ہے، ہر حاجی یا عمرہ کرنے والے شخص کو اس مسئلے سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ہم نے اس سے متعلقہ کچھ دیگر مسائل کی طرف بھی توجہ دیتے ہوئے گفتگو کی تھی، اور ایک اس حدیث کے سلسلے میں جو مسئلہ تھا وہ ذکر کرنے سے رہ گیا تھا۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جیسا کہ ہم نے پہلی نشست میں یہ بات ذکر کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں عمرہ یا حج کے اختتام پر اس شخص کے لیے جو بال منڈواتا ہے، یعنی استرے یا ریزر وغیرہ سے، اس کے حق میں 3 دعائیں فرمائی تھیں، اور جو شخص کم کرتا ہے، کٹواتا ہے یا ترشواتا ہے کینچی وغیرہ سے، تو اس کے حق میں 1 دعا آپ نے کی۔ اور ان دعاؤں کا تذکرہ بھی ہم نے اس حوالے سے کیا کہ ایک بار آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ دعا فرمائی، اور امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہی دعا صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا اس دوران حدیبیہ مقام پر بھی کی تھی، کہ 3 بار سر جو منڈواتا ہے اس کے حق میں، اور 1 بار جو ہے وہ سر جو کترواتا ہے بال۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی لائے ہیں جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں قالہا ثلاثا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وللمقصرین، آخر پہ آپ نے مقصرین کے لیے 4تھی بار دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ بھی میں اشارہ کرتا چلوں کہ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے 3 بار ان کے حق میں دعا کی اور 1 بار کٹوانے والے کے حق میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں نے یہ حکم دیا کہ بالوں کو منڈوا لو تو بعض لوگوں نے اس میں تردد کیا اور شاید بال منڈوانے کو اتنا اچھا نہ کیا، نہ پسند نہ کیا، تو بہت ساری جو سنتیں جن پر انسان فوری عمل کرتا ہے، اس حوالے سے وہ لوگ
السابقون السابقون میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے فوراً اللہ کے حکم، اللہ کے پیغمبر کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سر منڈوا لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں 3 بار رحمت کی دعائیں، اور جنہوں نے کٹوائے ان کے حق میں 1 بار جو ہے وہ دعا کی۔ ایک بار ناظرین میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جو شخص حج تمتع کر رہا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ حج تمتع سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان مکمل طور پہ حلال ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے، 8ویں ذی الحجہ کو پھر یوم الترویہ کو حج کا احرام باندھتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے، یا وہ شخص جو کہ حج سے کچھ پہلے عمرہ کر لے، تو بہرحال ظاہر ہے کہ اس نے کچھ دنوں بعد یوم النحر کے دن پھر سر کو منڈوانا ہے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ پہلی بار عمرہ میں جب احرام کو اتارے تو اس وقت بال سر کے کٹوا لے، منڈوا نہ لے، اس لیے کہ چند دنوں بعد پھر اس کو منڈوانے پڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ بال تو ہوں گے ہی نہیں، اور بالوں کو منڈوانے میں پھر دقت بھی پڑے گی۔ تو جب کٹوا لے گا تو پہلے سے بال ہوں گے تو ان کو منڈوانے میں بھی آسانی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے حج ادا کیا، انہوں نے اسی طریقہ کار کو اپنایا تھا۔ تو بہرحال ہم نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال ایک کینچی سے کاٹے تھے۔ تو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ بال منڈوائے تھے، اور آپ کے اقتداء میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی منڈوائے تھے، بلکہ یہ بات حد تواتر تک پہنچ گئی ہے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کے بال کٹے مونڈے ہوئے جو ہیں وہ صحابہ میں تقسیم بھی کیے تھے۔ تو بہرحال آپ نے پھر یہ کس موقع پر بال کٹوائے، یہ بات ذکر کرنا رہ گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال کٹوائے تھے، یہ اس عمرہ کے موقع پر تھے جب آپ حنین کی غزوہ حنین کی مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر عمرہ جعرانہ کا ارادہ فرماتے ہوئے آپ نے عمرہ ادا کیا، تو اختتام پر آپ نے یہ بال کٹوائے۔ تو وہ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ حجۃ الوداع کا موقع پر یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس سلسلے میں بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے منڈوائے تھے اس طرح کے ساتھ، اور صحابہ نے بھی آپ کے اقتداء کی تھی۔ اسی طرح جو عمرہ القضاء رہ گیا ہے باقی، یا عمرہ حدیبیہ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے یہ ناممکن ہے۔ تو باقی رہ گیا عمرہ جعرانہ ہی، تو عمرہ جعرانہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ان سے کٹوائے۔ لیکن ناظرین، یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے بڑے معروف شارح ہیں، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے جو توجیہ پیش کی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ بال کٹوائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب یہ بال کاٹے آپ کے مونڈنے کی بجائے۔ تو اور ان کے دلائل بھی ہیں۔ ایک تو وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود ہی نہیں تھے عمرہ جعرانہ میں، نہ ہی آپ کے ساتھی۔ اور ایک بات دوسری یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ یعنی عام الحدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے درمیان جو
1 سال کا پورا وقفہ تھا، اس مدت میں وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا اپنے گھر والوں کے خاندان کے ڈر سے، اور مناسب موقع کی امید اور انتظار میں تھے کہ کب میں اپنے اس اسلام کا علی الاعلان واضح کروں یا بتاؤں لوگوں کو۔ تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئندہ سال صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ طے پایا تو اس کے مطابق آئندہ سال آپ نے عمرۃ القضاء کیا، تو اس عمرہ قضاء کے دوران جو اہل مکہ تھے وہ سارے کے سارے مکہ شہر چھوڑ کر باہر پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، وہ اس لیے کہ کہیں مسلمانوں کا اور آپ کا جو حرم مکی میں داخلہ ہے بیت اللہ کے حرم میں، وہ دیکھ کر ہم دل برداشتہ نہ ہو جائیں، تو ہمیں یہ منظر جو ہے وہ شاید برداشت نہ کر پائیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دوران کہیں شہر میں ہی روپوش ہو گئے ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تو جب آپ نے باقاعدہ عمرہ کیا اور پھر عمرے کے بعد آپ نے بال کٹوانا چاہے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے مشرف ہوئے ہوں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک یہ بھی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ عمرہ جعرانہ کے بارے میں اہل علم کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال کٹوانے کے لیے ایک نوجوان کو معمور کیا ہوا تھا، وہ بنو بیادہ قبیلے کا تھا، ابو ہند اس کا نام تھا، تو وہ بال کاٹ رہا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تھے نہیں۔ بہرحال یہ گفتگو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بال کٹوائے ایک بار، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جواز ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے جو باب ذکر کیا ہے اور باب کے الفاظ کے ساتھ اسی حدیث کے حوالے سے تعلق قائم ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے والے کے لیے بال کتروانا بھی جائز ہے۔ باقی جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ مونڈنے والے کے لیے 3 اجر ہیں اور ایک کٹوانے والے کے لیے 1 اجر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی کسی قسم کا شرعی عذر رکھتا ہو اور اس کا یہ جذبہ ہو کہ میں منڈوانا ہی چاہتا ہوں، لیکن اس شرعی عذر کی بنا پر کہ سر میں کوئی زخم ہے یا کوئی اور اس کے لیے بال کٹوانا دشوار ہے منڈوانا ریزر سے، تو اس کی نیت اور ارادے پر انشاءاللہ وہ بال کٹوانے کے باوجود اس کو 3 گنا ہی ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیکی اور بلائی کے کاموں میں جہاں تک ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے آگے بڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی۔ ناظرین، آتے ہیں اس کے بعد ہم آئندہ حدیث کی طرف، جو کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث پر ایک جو باب ذکر کیا اس کے الفاظ میں چاہوں گا کہ حسب معمول آپ کی گوش گزار کر دیے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ باب احلال النبی و ہدیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر تلبیہ کہنا اور قربانی کا جانور ذبح کرنا، اس کے بارے میں۔ اور اس سلسلے میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے وہ اس سے مشابہ بلکہ معنی اور مفہوم اور الفاظ میں بھی تقریباً ملتی جلتی حدیث کا کچھ حصہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ حدیث نمبر 781 ہے، 781، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت کردہ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں اپنی اپنی صحیح میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قادم علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس سے پہلے یہ حدیث جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس مفہوم کی ذکر ہو چکی ہیں، بیان ہو چکی ہیں۔ یمن سے آپ آئے، فقال
بما احللتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، آپ نے کس قسم کا احرام باندھا ہے، کون سی نیت کی ہے؟ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہی احرام باندھا ہے جو کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے، اسی قبیل اسی مثل کا احرام، وہی میں نے نیت اور ارادہ کر کے احرام باندھا ہے حج کے لیے۔ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا لولا ان معی الہدی لاحللت، کہ میں نے جو احرام باندھا ہے اس بارے میں تو یہ معاملہ ہے کہ اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی، میں گھر سے نہ لاتا، تو میں بھی عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتا، میں بھی اپنا احرام اتار دیتا۔ تو ناظرین، ایک تو وہ اہل علم جو حج تمتع کو افضل کہتے ہیں، ان کی یہ دلیل ہے اکثر علماء کہ حج تمتع جو ہے دیگر حج کی قسموں سے افضل ہے، اور ان کی دلیل یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے ساتھ اگر قربانی کا جانور نہ ہوتا یا میں گھر سے نہ لاتا تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ کیا مطلب، عمرہ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتا اور میں بھی حج تمتع ادا کرتا۔ اور دوسرے دیگر علماء جو ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حج قران افضل ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران ادا فرمایا اللہ کے حکم اور مشیت اور مرضی سے، اور پیغمبر کا عمل جو ہے وہ افضل ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ جو اور اس میں اختلاف وہ اپنی جگہ پر ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اس جگہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا دوبارہ، وہ یہ جس کی بڑی اہمیت ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں دوبارہ یا پھر سے ذکر کیوں کیا، جبکہ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں یہ حدیث ذکر ہو چکی ہے کہ آپ یمن سے تشریف لائے اور انہوں نے احرام باندھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی جو ہے وہ ساتھ لائے تھے، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں لائے تھے۔ بہرحال دونوں میں یہ فرق بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ساتھ لائے تھے کہا کہ آپ بھی میری طرح احرام کھول دیجئے، احرام کو باقی رکھیے جو ساتھ قربانی لائے ہیں، اور جو نہیں لائے وہ حج تمتع کریں اور وہ عمرے کے بعد احرام کھول لیں۔ تو اصل مقصد بیان کرنے کا وہ یہ کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے دوران جو خاص طور پر مناسک ادا فرمائے تھے، ان میں قربانی اور تلبیہ وہ آپ نے جو کہا، یہ بہرحال اس کا ذکر ہے اس بات پر کہ یہ دونوں تقریباً حج کے لیے وجوب کا حکم رکھتے ہیں۔ قربانی تو واجب ہے، اور جو تلبیہ اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے اس کا حکم ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس پہلو کے اعتبار سے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جو پروگرام ہے اس سلسلے میں مزید کچھ گفتگو اس بارے میں کرتے ہوئے آئندہ کی حدیث کی طرف آئیں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔